اتفاق یہ ہے کہ میں عام طور پر پچھلے کچھ برسوں سے اس طرح کی تقاریب میں گفتگو ہی کرتا ہوں، لیکن آج کی چینج یہ ہے کہ میں اس کو ایک کالم کی شکل میں لکھ کے بھی لایا ہوں، تو میں اس لیے اسی کو پڑھتا ہوں۔ دیہاتی بابو شہری چوپال میں، کہ میں نے اس کا عنوان رکھا ہے۔ اسد طاہر ربا نے اپنی اس کتاب دیہاتی بابو کے سر ورق پر اس میں شامل تحریروں کو مٹی کی خوشبو میں رسی بسی زندگی کی بھٹی میں پکی تحریریں کا ضمنی عنوان بھی دیا ہے، جو بہت موضوع بھی ہے، اور اس کے مطالعے کے لیے ایک گائیڈ بھی گزشتہ اردو صحافت کالم نگاری کی تاریخ کے کم و بیش اس کے آغاز سے ہی شروع ہوتی ہے، مگر گزشتہ 70 کی دہائی تک اسے عام طور پر روزمرہ زندگی کے مسائل پر ایک فقاہی اور ہلکے پھلکے انداز میں تبصرے کے طور پر لیا جاتا تھا۔ اس کے زیادہ تر لکھنے والے ادب کے میدان میں بھی نامور لوگ تھے، اور کبھی کبھی تو مولانا ظفر علی خان جیسے ہمہ جہت بزرگ لوگ اس کا ذریعہ شاعری کی صنف کو بھی بنا لیا کرتے تھے۔ ادھر کچھ برسوں سے جب سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا غلبہ شروع ہوا ہے اور قلم کے بہت سے کام کیمرے اور براہ راست گفتگو سے لیے جانے لگے ہیں، اخباری کالموں کی شکل بھی بدلنا شروع ہو گئی ہے، اور ان کا دائرہ وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی ایک زندہ مثال آج کی زیر بحث کتاب دیہاتی بابو ہے، جس میں اسد طاہر ربا نے مختلف موضوعات پر اپنے لکھے ہوئے 72 مضامین کو ایک جگہ پر جمع کر دیا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ روزمرہ کی خبروں کے ساتھ منسلک رہتے ہوئے آپ کو زندگی، معاش اور معاشرت کے لازمی اور مستقل موضوعات سے بھی ہم آہنگ رکھتے ہیں، اور اپنی سنجیدہ اور بعض اوقات تبلیغی کیفیات کے باوجود مطالعیت یعنی ریڈیبلٹی کو قائم رکھنے میں کامیاب بھی رہتے ہیں۔ یہ کام دیکھنے میں جتنا آسان نظر آتا ہے، کرنے میں اتنا ہی مشکل اور نازک ہے۔ اسد طاہر ربا کا آبائی تعلق ایک دیہاتی علاقہ سے ہے، جہاں ان کے صاحب علم والد اور لوک دانی سے بھرپور ماحول نے ان کی ابتدائی پرورش کی، اور معاشرے سے فرد کی کمٹمنٹ اور تعلقات کے حوالے سے اپنی ذاتی، ملکی اور بین الاقوامی زندگی اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اکثر تحریریں گھوم پھر کر چند مخصوص موضوعات ہی کو چھونے لگتی ہیں، جن میں ان کی پیشہ ورانہ زندگی یعنی پولیس اور FBI کی ملازمت کا حوالہ بار بار در آتا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ ہر بار اسے کسی نئے زاویے سے دہراتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں تکرار کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ ان کے زیادہ تر پسندیدہ موضوعات کچھ اس طرح سے ہیں۔ ایک تو پہلا مضمون یہ ہے قرض ٹار پھولوں کا، ہم ٹیکس کیوں دیں، کیا قائد اعظم کے بغیر پاکستان ممکن تھا، ہاؤس وائف اور ورکنگ وومن، تجدید وفا، معاشی سیکیورٹی اور ٹیکس کلچر، ماں بولی کی موت، 21 جوڑے، لٹل ایکسٹرا، اور وقت سے کون کہے یار ذرا آہستہ۔ ان کے علاوہ ایک مستقل رجحان جو ان کی تحریروں میں ہر جگہ موجود نظر آتا ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کے اسوے کی پاسداری ہے، جس کو انہوں نے ریاست مدینہ سے متعلق جاری بحث میں بہت سلیقے اور اعتدال کے ساتھ پیش کیا ہے۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں ان کی تحریروں سے چند مختلف اور مختصر جملے آپ سے شیئر کروں، تاکہ آپ کو زیادہ آسانی سے میری بات کی تہ تک پہنچ سکیں۔ سب سے پہلے قائد اعظم اور گاندھی جی سے منسوب ایک واقعہ، جس کا مقصد گاندھی جی کو کمتر دکھانا نہیں، بلکہ وہ دو بڑے آدمیوں کا ایک ہی معاملے پر اپنا اپنا نقطہ نظر ہے۔ اسد طاہر ربا لکھتے ہیں، گاندھی جی جو قائد اعظم کی ذہانت اور سیاسی حکمت عملی سے شدید متاثر تھے، ایک بار دوران ملاقات قائد اعظم سے یہ سوال پوچھ بیٹھے، مسٹر جناح، آپ اپنے سیاسی فیصلے کیسے کرتے ہیں؟
قائد اعظم ایک لمحے کے توقف کے بغیر پر اعتماد لہجے میں گویا ہوئے، میں اپنے سیاسی فیصلوں کا فارمولہ بتانے سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے سیاسی فیصلے کیسے کرتے ہیں؟ جی بتائیے۔ گاندھی جی نے متجسس لہجے میں کہا، آپ سیاسی میدان میں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ معلوم کرتے ہیں کہ لوگوں کا مزاج، موڈ اور رائے کیا ہے، اور جب آپ کو لوگوں کی رائے معلوم ہو جاتی ہے تو آپ ان کو خوش کرنے کے لیے اپنا فیصلہ سناتے ہیں۔ قائد اعظم نے جواب دیا کہ لیکن میں ہمیشہ اس کے برعکس کرتا ہوں، میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا، اور اس کے بعد جو صحیح ہوتا ہے وہ میں کرتا ہوں، کیونکہ ایک صحیح فیصلہ ایسے ہزار فیصلوں سے بہتر ہوتا ہے جو صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیے جائیں۔ ایک مضمون لٹل ایکسٹرا کا آغاز کچھ اس طرح سے کرتے ہیں، کامیاب لوگوں اور ان کی کامرانیوں کا عمیق جائزہ لے کر تحقیق کرنے والوں کی اکثریت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ تاریخ انسانی میں کار ہائے نمایاں سر انجام دینے والوں نے ہمیشہ اپنے لیے مشکل راستوں کا انتخاب کیا ہے اور دوسروں سے ہٹ کر سوچا۔ جب کچھ مختلف کر گزرنے کی ٹھان لی تو زندگی نے ان کے مصمم ارادوں اور عظیم مقاصد کی تکمیل کی راہوں سے کانٹے ہٹا کر انہیں گل و لالہ سے آراستہ کر کے کامیابی کی شاہراہوں پر ڈال دیا۔ اپنے مضامین نوا کالموں میں انہوں نے ایک تحریر میں میری ایک نظم وقت سے کون کہے یار ذرا آہستہ کو بطور عنوان استعمال کیا ہے، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آخر میں اپنی ایک تازہ نظم پیش کرتا ہوں جو میرے خیال میں اسد طاہر جبہ صاحب کی بیشتر تحریروں ہی سے متعلق ہے، اور اس دعا کے ساتھ آپ سے رخصت لیتا ہوں کہ رب کریم ہمیں اسد طاہر جبہ جیسی مثبت سوچ کے حامل مزید افراد عطا کرے کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اب میں نظم آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس کا عنوان ہے اے میرے دوستو بھلے لوگو۔ اے میرے دوستو بھلے لوگو، عیب سے پاک تو ہے بس ایک وہ، جو ہے ہم سب کا پالنے والا، ہر اندھیرا اجالنے والا۔ جو ہے ہم سب کا پالنے والا، ہر اندھیرا اجالنے والا، کس لیے پھر یہ خبت عظمت کا، کس لیے پھر یہ خبت عظمت کا، کس لیے دوسروں کے عیبوں کی گنتیاں ہی سدا گنے جانا، کس لیے دوسروں کے عیبوں کی گنتیاں ہی صدا کیے جانا، کس لیے نیند میں چلے جانا۔ اے میرے دوستو بھلے لوگو، آؤ بیٹھو مکالمہ کر کے ایک دوسرے کی خوبیاں جانیں۔ اے میرے دوستو بھلے لوگو، آؤ بیٹھو مکالمہ کر کے ایک دوسرے کی خوبیاں جانیں، جو کمی ہو کسی میں وہ مانے، جو کمی ہو کسی میں وہ مانے، اور جس رعایت کے آپ طالب ہوں دوسروں کو بھی وہ عطا کر دیں۔ جس رعایت کے آپ طالب ہوں دوسروں کے بھی وہ عطا کر دیں، اور جس معافی کو اپنا حق سمجھے دائرہ اس کا کچھ بڑا کر دیں۔ جس رعایت کے آپ طالب ہوں دوسروں کو بھی وہ عطا کر دیں، اور جس معافی کو اپنا حق سمجھیں دائرہ اس کا کچھ بڑا کر دیں۔ مل کے جینا جو سیکھ لیں ہم تم، کوئی الجھاؤ راہ میں نہ رہے۔ مل کے جینا جو سیکھ لیں ہم تم، کوئی الجھاؤ راہ میں نہ رہے، کوئی بیگانگی کا سایہ تک دل میں اور دل کی چاہ میں نہ رہے۔ اے میرے دوستو بھلے لوگو، اے میرے دوستو بھلے لوگو۔